السلام علیکم پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے ہی رکھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تمام مخلوقات میں اس کو برتری اور فضیلت سے نوازا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی بیک وقت قسم کھا کر فرمایا تاکہ انسان کو اپنی بلندی اور برتری کا احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں فرمایا، 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور اس مبارک و پاکیزہ شہر یعنی شہر مکہ کی قسم، ہم نے سچ مچ انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف بہترین سانچے میں ڈال کر خوبصورت نہیں بنایا، بلکہ انسان کو اس کائنات کا تاجدار بنایا اور ہر چیز کو اس کے لیے مسخر بنا کر اس کی خدمت میں مصروف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و دانش، فہم و فراست اور شعور و ادراک کی وہ بلندی دی کہ اس نے سمندر کی گہرائیوں اور فضا کی بلندیوں کو فتح کر لیا، لیکن انسان کو جس طرح قدر عظیم اور طاقتور بنایا، وہیں اس کو قدم قدم پر محتاج اور ضرورت مند بھی بنایا۔ اسے ہر کام میں ایک دوسرے کا محتاج اور دست نگار بنایا۔ پیارے دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی میں وہ نہیں ملتی جس کے وہ اہل ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جتنی انسان پاور رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اور جتنا وہ خود کو اہل سمجھتا ہے، اس کو اتنی کامیابی کیوں نہیں مل پاتی؟ اس کی وجہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے، اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، ان سب کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ سو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ دوستو، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں روز کام پہ جاتا ہوں، لیکن مجھے اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی جس کا میں اہل ہوں، اور نہ ہی دن بھر سکون ملتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ہر دن اور ہر کام کا آغاز کسی اللہ کی مخلوق کو کچھ کھلا کر کیا کرو، دیکھنا تمہارے کام میں کامیابی اور تمہیں زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس شخص نے کہا، یا علی، میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ کھلاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، کیا تمہارے گھر میں ایک اناج کا دانہ تک نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، جی میں دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کھانے میں سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں نکال سکتے؟ اس نے کہا، یا علی، ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضروری نہیں کہ اپنی وسعت سے زیادہ دو، لیکن جو بھی دو خلوص سے دو۔ اگر تم صرف ایک اناج کا دانہ اپنے دن کی غذا میں سے نکال کر اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، کسی پرندے کو کھلاؤ، کیڑے کو کھلاؤ، کسی چونٹی کو کھلاؤ، تو اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے، اور تمہارے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے رزق کھلاؤ گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ تو دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو شکایت کرتا ہے کہ میں جس کا اہل ہوں، جس کامیابی کا اہل ہوں، وہ مجھے نہیں ملتی، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی مدد کیجیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے پیمانے پہ کام کریں، حتیٰ کہ ایک پرندے کو کھانا کھلا کر اس کو دانہ دنکا ڈال کر بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ سچ ہے کہ انسان کو ہر کام میں اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ 2 روٹی، چند گز کپڑے اور سر چھپانے کی جگہ جو اسے میسر آتی ہے، اس میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی جد و جہد اور کوششیں شامل ہوتی ہیں۔ اسی لیے دنیا کے تمام مذاہب میں خدمت خلق کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو ایک درجے میں رکھا گیا ہے۔ اسی لیے
اگر کوئی بیمار شخص اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو ایک روزے کے ایک مسکین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح روزے کا کفارہ اور قسم کے کفارے میں بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی شکلیں رکھی گئی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورے اسلام کا خلاصہ صرف ایک مختصر سے جملے میں بیان کر دیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ پورے اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ دوستو، اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ اور پسندیدہ دین ہے۔ اس دین میں سب سے زیادہ کامیاب انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنے دینداری کے ساتھ لوگوں کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے سب سے زیادہ نافع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ دوستو، آپ اندازہ لگائیے کہ انسانی خدمت کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ حج کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس طرح اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح حج بھی پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حاجی حج سے لوٹنے کے بعد اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے تو اس بچے کی طرح معصوم ہو جاتا ہے جس کو ابھی اس کی ماں نے جنا ہو۔ روزے کے بارے میں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ لیکن جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا سب سے بہتر انسان کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازی، روزہ دار، حاجی اور ہمیشہ تسبیح و اذکار کرنے والے کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو دوستو، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ خدمت خلق کو ترجیحی حیثیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا اور سلام کا رواج دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آسودہ ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ غرض یہ کہ لوگوں کی نفع رسانی اور خدمت خلق تمام مذاہب میں محمود و پسندیدہ عمل ہے، لیکن اسلام وہ مذہب ہے جس نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور اس کی رہنمائی، اصول اور ضابطے بھی بیان کر دیے اور اس کی خاص تاکید و ترغیب بھی دی۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں گزری ہے۔ خاص طور پر منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے 40 سال تک تو مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا مشن بنائے رکھا تاکہ آگے دعوت کی راہ ہموار ہو سکے۔ پیارے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انسانوں کی خدمت کا کہا ہے بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کا کہا ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ جس کامیابی کے اہل ہیں وہ کامیابی آپ کو نہیں مل پا رہی ہے تو آج سے ہی اس بات پہ عمل کیجئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہے کہ صبح گھر سے نکلتے وقت آپ جس مقصد کے لیے نکلے ہیں، جس کام کے لیے نکلے ہیں، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجئے، اور اس میں کم سے کم آپ اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی پرندے کو دانہ ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آپ کو کامیابی ضرور دے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص گزر رہا تھا اور اس کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ ایک کنویں میں اترا اور پانی پی کر باہر آیا۔ اس نے باہر آ کے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بے قرار ہے، چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں واپس گیا، اپنے موزوں میں پانی بھر کر اس کو دانتوں سے پکڑ کر باہر لایا اور کتے کو پانی پلایا۔ اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ باحوالہ مسلم شریف۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت خلق کے حوالے سے صحابہ کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی تربیت فرمائی تھی، اور اس تربیت کے صدقے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا خدمت خلق کے شعبے میں ایسا مزاج بن گیا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال اور کوئی اور نمونہ نہیں مل سکتا۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو آج کی اس ویڈیو کے مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔